بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ، اور کون ہے جو بے رغبتی کرے یا منہ پھیرے عن ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے، الا من صفیہ نفسہ، سوائے اس کے جو دل کا احمق ہے، صفیہ احمق ہے، نفسہ اپنے دل کا، سوائے اس کے جو دل کا احمق ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک چن لیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے گردن رکھ، یا سادہ سا عام سا ترجمہ اسلم، مسلمان ہو جا، جی یعنی یا اسلام لا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں نے گردن رکھی جو اس کے لیے جو رب ہے جہاں والوں کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یہ پہلے یہودی تھے، یہ صرف یہودی نہ تھے بلکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے اپنے بھتیجوں، اپنے بھتیجوں کو مہاجر اور سلمہ ان کے بھتیجے تھے، ان کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اور انہیں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے، رب العزت نے تورات میں یہ فرمایا ہے کہ اولاد اسماعیل سے یہ ایک نبی پیدا ہوگا جو نبی آخر الزماں ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ تم نے خود پڑھا ہوگا یا تم نے سنا ہوگا، تورات میں یہ خوشخبری رب العزت نے دی ہے۔ تو لہذا جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ ان کے اس فرمان کے مطابق سلمہ جو تھے وہ صاحب ایمان ہو گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور مہاجر جو تھے وہ جو ہے وہ صاحب ایمان نہ ہوئے، اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم مکہ المعظمہ کی عظمت جو ہے وہ بھی نہیں پہچانتے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ بھی نہیں تم پہچانتے، قرآن پاک کی عظمت جو ہے وہ بھی تم
نہیں پہچانتے، تو تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ملت ابراہیمی جو ہے، یہ ہم تو ملت ابراہیمی ہے نا، وہ بھی دعویٰ کرتے، تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ملت ابراہیمی جو ہے وہ تو اس کے اصول مسلمانوں کے اصولوں کے مطابق ہیں، یا مسلمانوں کے اصول ملت ابراہیمی کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے؟ تمہارے جو اصول ہیں وہ سراسر مختلف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، لہذا تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی ہے؟ لہذا تمہارے جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط تمہارے ہیں، وہ سراسر ملت ابراہیمی سے ٹکرانے والے ہیں، اس سے مختلف ہیں۔ لہذا جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دعویٰ کرے، وہ تب ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ دائرہ اسلام میں آئے گا، مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ یہودیت پر رہ کر وہ دعویٰ کرے کہ جی ملت ابراہیمی پر ہے، یا عیسائیت پر رہ کے یہ دعویٰ کرے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، تو اس کا دعویٰ جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ یہ فرمایا نا الا من صفی نفسہ، کہ وہ اپنے دل کا احمق ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے جو اس طرح کا دعویٰ کرے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ان کی شان یہ ہے، ہم نے تمہیں تو صرف یہی کہا نا کہ نبی آخر الزمان کا کلمہ تم پڑھ لو، ایمان قبول کر لو، تم اتنا بھی نہ کر سکے، لیکن جن کی ملت ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، ان کی شان تو یہ ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کو کہا نا کہ گردن رکھو، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا جی، نہ انہیں کوئی دنیا کی کوئی بے رغبتی جو ہے وہ ان کو متاثر کر سکی، نہ ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہوئی، نہ آل اولاد یہ وہ کوئی بھی آڑے آ سکا۔ جب انہیں کہا نا کہ گردن رکھو، انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فی الفور اس پر عمل کیا، اسی وقت جب انہیں کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلمت، کہ میں نے گردن رکھی۔ جی ان کی تو شان یہ ہے۔ تو تمہیں اور آزمائشیں جو ہیں وہ تو بڑی دور کی بات ہیں، اور آزمائشیں جو ہیں وہ تو درکنار، صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی تمہیں پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کے ساتھ یہ ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے، یعنی اس دین کی، یہ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا دین اسلام ہے، دین اسلام کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا ہے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، اس دین سے مراد دین اسلام، ٹھیک ہے؟ اس کی جو ہے اس کا جواب آگے جا کے مسلمون میں آتا ہے کہ اس دین کو کوئی اور دین نہ کو سمجھ لے، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ تم ان کو اپنی طرف کھینچتے ہو
اور خود ان کے سکے بننے کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی تو شان یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی مرنے سے پہلے، اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی لَکُمُ الدین، کہ اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو، فَلَا تَمُوتُنَّ، پس نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو کر۔ ٹھیک ہے، اس مسلمان سے پتہ چلا کہ دین سے مراد بھی دین اسلام کی ہی انہوں نے وصیت کی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا اپنے بیٹوں کو کہ تم مسلمان ہو کر ہی مرنا، کسی اور دین پر تمہاری موت نہیں آنی چاہیے، نجات جو ہے وہ بھی اسی میں ہی ہے، اسلام میں ہی ہے۔ اور یعنی وصیت کی اس کی، یعنی اس دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو۔ اب یہ یہاں پہ بیٹوں سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے کل 8 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ 8۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ہاجرہ کے وطن سے ہوئے، ایک حضرت ایک اسحاق علیہ السلام، ایک تو اسماعیل علیہ السلام جو ہاجرہ کے وطن سے ہوئے، ایک اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے وطن سے ہوئے۔ پھر سارہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کی، تو ان کا نام قنطورہ، ٹھیک ہے، ان کے وطن سے 6 بیٹے ہوئے۔ اب 8 بیٹوں میں سے 2 بیٹے، یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، 2 بیٹے پیغمبر ہوئے، ان کو نبوت ملی ہے۔ باقی 6 بیٹے جو ہیں وہ مومن ہوئے، مومن موحد ہوئے، لیکن ان کو نبوت، ان 6 کو نبوت نہیں ملی ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کی تفصیل پیچھے میں نے بیان کی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 4 بیویوں میں سے، بلکہ 5 بیویوں میں سے 12 بیٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، ابراہیم نے اور یعقوب علیہ السلام علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ ٹھیک ہے، کیا وصیت کی؟ کہ تمہارے لیے اللہ نے دین کو، دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا اسی پر کاربند رہنا ہے اور اسی پر ہی مرنا ہے، جینا بھی اسی پر ہے، مرنا بھی اسی پر ہے۔ یہ وصیت عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو یہود و نصارہ کے طور طریقے اپناتے ہیں۔ اگر دنیا میں، زندگی میں جو بندہ مسلمان ہو کر کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کے طور طریقے یہود و نصارہ کے اختیار کرے، تو یقینی بات ہے کہ مرتے وقت اللہ معاف کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ تو لہذا اپنے ہی طور طریقے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، بس اسی پر کاربند رہتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ کل کو ہماری موت جو ہے، یہ جب ہمیں موت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہوں، گویا مسلمان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ جی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا جو ہے عملی جامہ یہ ہماری موت کے وقت ہمیں نصیب ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم خود گواہ ہو یا تم موجود تھے، اذ حضر، جب آئی، یعقوب الموت، یعقوب کو موت، بلکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو
کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ ما تعبدون، جی کہ کیا تم عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، بولے ہم عبادت کریں گے جو ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، الہک، ٹھیک ہے، جو آپ کا رب ہے ہم اس کی عبادت، اس کی پوجا کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد، آپ کے آبا یعنی آپ کے جو بڑے گزر گئے ان کا رب ہے، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، یعنی بڑوں سے مراد کیا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، الہ واحدہ، ایک ہی رب ہے، جو ایک ہی خدا کی ہم عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے، ابراہیم اسماعیل اسحاق کا، الہ واحدہ، جو ایک ہی رب ہے، ایک ہی خدا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے گردن رکھے ہوئے ہیں، مسلمون، ہم اسی کے لیے گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے، یہ چال باز تو ہیں نا، پہلے بنی اسرائیلی تھے تو پھر بنی اسرائیلی، یہی قوم بنی اسرائیلی تھے نا، تو اس وقت بھی بڑی چال بازیاں کرتے تھے، دھوکے، فراڈ، اور پھر آج کل کے جو یہودی ہیں یہ بھی اسی طرح چال بازیاں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یہودی ہو کر مرنا ہے، جی کہ یہودیت پر قائم رہنا ہے، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی۔ تو ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں یہ کہا گیا بلکہ تم خود موجود تھے۔ اس کا یا تو ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موجود نہیں تھے تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جی یہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ یہودیت پر قائم رہنا ہے۔ اگر یہ ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے، یا اس کا معنی یہ بنے گا بلکہ تم اس وقت موجود تھے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارے آبا و اجداد یا تمہارے بڑے جو ہیں اس وقت موجود تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی جو ابھی ذکر کی جا رہی ہے، وہ کیا تھی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک رب کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کا رب ہے، آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے، ان کی ہم عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے لیے گردن رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ ان کا جو ہے، یہ ان کی باتیں جو ہے نا، یہ سراسر فضولیات پر مبنی ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے ان کے کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اما کانو تھے، کانو آ گیا نا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
نہیں تم سوال کیے جاؤ گے جو وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ جو ہے وہ قوم گزر گئی ہے، بنی اسرائیل قوم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہ بنی اسرائیل رہی، تو وہ تو گزر گئی. اب وہ کہا کرتے تھے نا کہ جی بس کیا نام ہے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کوئی نہیں ہے، ہمارے بڑے جو تھے وہ کمائیاں کر گئے ہیں، وہ انبیاء کے ساتھ رہے ہیں جی، ان کی انبیاء کی صحبت ان کو ملی ہے، لہذا وہ بخشے جائیں گے تو پھر ہم بھی بخشے جائیں گے. اس لیے انہیں کہا گیا جو انہوں نے کمایا وہ ان تک ہے، ان کی کمائی جو ہے وہ ان کے لیے ہے، لیکن جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم نے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے. لہذا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی کو بھی کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ یہ کام کرتا رہا ہے، وہ کیوں کرتا رہا ہے، کیوں اس کے بارے میں اس سے سوال کیوں کیا جائے گا؟ جی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. یعنی ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، اس سے جو جس کے بارے میں کوئی بھی ہے اس سے اسی کے جو ہے نا اسی سے ہی سوال ہوگا، آپ سے آپ کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور بولے ہو جاؤ یہودی، کونو ہو جاؤ یہودی، او نصارا یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تم فرماؤ کہ بلکہ ابراہیم کا دین جو ہر بات سے جدا ہے، حنیفا جدا ہے، بلکہ ملت ابراہیم کی یعنی ابراہیم کا دین جو ہے حنیفا ہر بات سے جدا ہے. وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے. یعنی یہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، ان کا تعلق شرک سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. لہذا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، یعنی وہ یہودی تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ بہت پرانا ہے، تو لہذا یہودی ہو جاؤ. عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ یہودیت کا ناسخ ہے. ٹھیک ہے. یہ جب آیا، عیسائیت جب آئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دور جب آیا تو اس دور نے پچھلے دین کو منسوخ کر دیا، تو لہذا عیسائی ہو جاؤ. جی وہ کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، یہ کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ. انہوں نے کہا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پا رہے ہیں، پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دین اسلام پر کاربند تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہی وصیت کیا ہے کہ اسلام پر ہی کاربند رہنا ہے. اور تم یہ دعوے جو ہے یہ کیسے کرتے ہو کہ وہ تمہاری نسل میں سے وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے وہ نہیں تھے. ہاں جی آگے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تم کہہ دو، قولو یوں کہو، آمنا باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل ہوا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل ہوا ابراہیم پر یعنی ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، و الاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ، و عیسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیے گئے باقی انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں فرق کرتے ہم ان
ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ جو ہیں ان کی آپ سوچ جو ہے وہ آپ دیکھیں، یعنی وہ کبھی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، کبھی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، کبھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ہم ان کے دین پر کاربند ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی مرتے وقت کہ تم یہودی ہو جانا یا عیسائی ہو جانا، انہوں نے وصیت کی تھی۔ یہ ساری ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ ان کے ڈگوسلے ہیں سراسر، جی ان کی ذہنی اختراع ہے جی۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے، یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا نا کہ تم ان کو یہ کہا کرو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق، ٹھیک ہے، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان پر جو جو مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرماتا رہا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو جو ان پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو جو اللہ رب العزت کی برکات اور رحمتیں ان پر نازل ہوئی ہیں ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ یعنی تورات اور انجیل، اور جو دیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کی طرف سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے اور ایمان کی علامت ہے اور ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر ایمان لاؤ تم، نہ ایمان لائیں وہ، آمنو، پس اگر وہ بھی ایمان لائیں بمثلی، یعنی اس طرح یا مثل اس کے، ما آمنتم بھی، جو ایمان لائے تم، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، پس تحقیق ہدایت پا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی آیت کریمہ یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی اس طرح جیسے یہ ایمان والے اس طرح کہتے ہیں، اسی طرح اگر وہ کہیں اور اسی طرح وہ بھی ایمان لے آئیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فقد اہتدوا، ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ پس بے شک وہ ضدی ہیں، ضد میں ہے، شقاق ضد میں، ٹھیک ہے جی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس آپ کو کافی ہوگا اللہ ان سے، ان کی طرف سے، یعنی آپ یوں کہیں، وہ اگر منہ پھیرتے ہیں تو پھیریں، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اللہ کافی ہوگا، آپ ان کی فکر نہ کریں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب ان کی طرف سے اللہ آپ کو کفایت کرے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اس رنگ سے مراد دین، اللہ کا دین، یعنی اللہ رب العزت یہ رنگ سے تو پاک ہے نا، ان چیزوں سے جو انسانیت کے تحت چیزیں ہیں وہ ان چیزوں سے اللہ رب العزت تو پاک ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، رنگ سے مراد دین، یعنی اللہ کا دین۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً،
اور یعنی اللہ کا رنگ، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ کی طرف سے رنگ کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا ہے اچھا رنگ اللہ کے رنگ سے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، یا ہم اسی کی پوجا کرنے والے ہیں۔ یعنی اس رنگ سے مراد دین کا رنگ، یعنی اللہ نے دین کا رنگ ہم پر چڑھا دیا ہے، اور یہ رنگ ایسا ہے کہ جو اترنے والا نہیں ہے۔ یہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اس رنگ سے، جو دین کا رنگ ہم پہ چڑھا ہے، اس رنگ سے اچھا رنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے اچھا رنگ یہ ہے جو دین کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں یا اسی کی پوجا کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم فرماؤ کیا جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جی وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ٹھیک ہے، یعنی ہماری کرنی ہمارے ساتھ ہے، تمہاری کرنی تمہارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں، یا ہم خاص یا اخلاص کے ساتھ اسی کے ہیں۔ جی ابھی وہ جھگڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ سارے جھگڑے جو ہیں جو پیچھے ذکر ہوئے، جی وہ مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تو سب کا ایک ہی ہے نا، اس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور تم جو بھی کر لو ہمارے اعمال جو ہے یہ خاص اللہ کی رضا کے لیے، تمہارے اعمال جو ہیں وہ دنیا کمانے کے لیے ہیں، جی وہ دنیا کی خاطر ہیں، اللہ کی رضا اس میں مقصود نہیں ہے، لہذا تم اپنے اعمال اپنے پاس رکھو، ہمارے اعمال جو ہیں یہی اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے گا، اور ہماری نجات کا ہمارے اعمال ذریعہ ہوں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، بلکہ یا تم یوں کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، کیا تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اللہ نے واضح فرما دیا جی کہ وہ مسلمان تھے، وہ جو ہے اللہ کے برگزیدہ تھے، وہ نیکوکاروں میں سے تھے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، تو لہذا یہ تمہارے دعوے جو ہیں یہ سراسر من گڑت ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم ان کو یہ فرماؤ کہ تسی زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ جی ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ومن کون ہے اظلم زیادہ ظالم، یعنی اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہے؟ ممن کاتم جو چھپائے شہادتن گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ یعنی تورات اور انجیل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے گواہیاں پیش کی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے پڑھی ہیں۔ تمہارا حال یہ ہے کہ ان گواہیوں کو یا تم چھپا دیتے ہو یا بدل دیتے ہو، تبدیل کر دیتے ہو۔ تو فرمایا کہ تم سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ جی، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اب پچھلی آیت جو پیچھے گزری وہی پھر دوبارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تلک امۃ قد خلت، یہ گروہ ہے جو گزر چکا، لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہاری کرنی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری کمائی تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرستش نہیں ہوگی، یعنی تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں یہ غلط کام کیے، آپ پر ایمان کیوں نہیں لائے، راہ راست پر وہ کیوں نہیں آئے، لہذا آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔